السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ محبت اہل بیت علیہ السلام انسان کے صورت اور سیرت کا نور ہے۔ عشق اہل بیت علیہ السلام انسان کو دین کے قریب کر دیتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت یقیناً کربلا میں بہتر انداز میں ادا ہو سکتی ہے۔ آئیے کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اپنی حاجات اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر محبتوں کو اجر رسالت سمجھ کے پیش کرتے ہیں۔ آئیے کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا قمر العشیرہ، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلا مولا میں آج 29 جون ہے اور 18 ذی القعدہ ہے اور منگل کا دن ہے۔ بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 588 ہدیہ کرنے لگے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ محو ذکر ہوں گے نوحہ و منقبت خان شاہ رخ عباس خان صاحب کراچی پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام کاشف کربلائی صاحب محو گجرات انڈیا سے، اور نوحہ و منقبت خان علی حسنین جاوید صاحب نارووال پاکستان سے۔ خداوند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لحظے چند لمحے اور عطا فرمائے، اس کا اتنا ہی کمی کے ساتھ شکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر ذکر اہل بیت علیہم السلام بہت ہی معزز مکرم محترم ہے، جس کے سبب سے نجات حاصل کی جاتی ہے، جس کے سبب سے حیات حاصل کی جاتی ہے، جس کے سبب سے دنیا و آخرت کی خوبیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ لہذا جو ہر چیز کے لیے وسیلہ بنے اس کے ذکر کرنے میں ثواب ہے، اور اس کے لیے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کا شرف نصیب فرمایا۔ یہ شرافتیں ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ جب صبح کے وقت انسان اٹھتا ہے تو خداوند متعال رزق تقسیم کرتا ہے۔ رزق کی تعریفات جو بھی کی گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عزت کا سبب ہے، جو بھی حیات کا سبب ہے، جو بھی ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے، ہم اسے رزق شمار کرتے ہیں، اور رزق ذکر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا صبح کے وقت بین الطلوعین، یعنی جب اذان کا وقت ہوتا ہے صبح کے اور سورج نکلنے کے وقت کا، یہ دو وقتوں کو کہا جاتا ہے بین الطلوعین، طلوع صبح صادق اور طلوع شمس۔ یہ دو طلوع ہیں، ان کو بین الطلوعین، ان کے درمیانی حصے کو کہا جاتا ہے۔ ان کے درمیان سونے سے کوشش کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے پرہیز کریں۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم کرتا ہے۔ اس وقت کی اللہ نے بہت فضیلت رکھی ہے، اور یہ وقت دنیا کے وقتوں میں جنت کے وقتوں سے ایک وقت دیا گیا ہے۔ نہ یہ صبح میں شامل ہوتا ہے، نہ یہ رات کے حصوں میں سے ہے۔ جو مریض بیمار ہو، سارا دن اور رات کا رہتا رہ گیا ہو، لیکن جب یہ وقت آتا ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت، اس دوران میں نیند آنے لگ جاتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس دوران میں نیند بڑی کیفیت والی ہوتی ہے، اور بہت اچھی نیند ہوتی ہے، گہری نیند آ جاتی ہے۔ لہذا اس دوران کے وقت کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جو شخص شوگر کے مریض ہیں اس دوران انسولین بنتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام کاشف کربلائی صاحب محو گجرات انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، تحفہ علی مدد۔ کربلا مولا بین الحرمین یقیناً دلوں کی دھڑکن ہے۔ کربلا ہمارے لیے، کربلا مولا میں آپ حاضر ہیں، یقیناً دل کو سرور حاصل ہو رہا ہوگا۔ میں چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پہلے میں جواد الحسن کربلائی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں مولا کی مدح کر سکوں۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی جتنے بھی مومن، پروردگار سب کی نیک حاجات کو پورا کریں، آمین یا رب العالمین۔ الہی آمین۔ ابھی کچھ دن پہلے امام رضا شاہ خراسان کی ولادت گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 4 مصرے امام رضا کے حوالے سے اور یہاں سے اپنی محفل کے سفر کا آغاز شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بطور خاص دیکھتے عنایت ہو کہ اپنی تعبیر سے تقدیر کو زندہ کر دے، واہ، اپنی تعبیر سے تقدیر کو زندہ کر دے۔ واہ خواب کیا چیز ہے، تعبیر کو زندہ کر دے۔ واہ واہ واہ، خواب کیا چیز ہے، تعبیر کو زندہ کر دے کہ ساری دنیا سے یہی کہتا ہے قالین کا شعر، واہ ساری دنیا سے یہی کہتا ہے قالین کا شعر، واہ، یہ تو وہ ہے جو تصویر کو زندہ کر دے، واہ 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 یہ تو وہ ہے جو واہ 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 واہ، زندہ کر دے، سبحان اللہ، یہ تو سبحان وہ اللہ، ہے جو تصویر کو زندہ کر دیں، واہ یہ تو وہ ہے جو تصویر کو زندہ کر دیں۔ واہ، اور بہت بہت شکریہ، پروردگار سلامت رکھے۔ اور یہ ابھی انشاءاللہ نیا کلام لکھا ہے، محدود ہوں گے مولا امام حسین کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔
بطور خاص دیکھیے گا عنایت کہ مقتول سرے نو کے سنا بول رہا ہے، اللہ مقتول سرے نو کے سنا بول رہا ہے، واہ قاتل کو یہ حیرت ہے گلا کس کا کٹا ہے، واہ قاتل کو یہ حیرت ہے گلا کس کا کٹا ہے، اللہ مقتول سرے نو کے سنا بول رہا ہے، قاتل کو یہ حیرت ہے گلا کس کا کٹا ہے، واہ گل ہو ہی نہیں سکتا چراغ غم شبیر، واہ گل ہو ہی نہیں سکتا چراغ غم شبیر، عباس علمدار کے قبضے میں ہوا ہے، واہ 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 عباس علمدار کے قبضے میں ہوا ہے، واہ واہ گل ہو ہی نہیں سکتا چراغ غم شبیر، واہ عباس علمدار کے قبضے میں ہوا ہے، واہ گر وقت پڑے دوست سے ہم جان بھی دے دیں، واہ گر وقت پڑے دوست سے ہم جان بھی دے دیں، یہ درس حبیب ابن مظاہر سے لیا ہے، واہ واہ یہ واہ درس حبیب ابن مظاہر سے لیا ہے، واہ موسیٰ کی جلالت بھی ہے عیسیٰ کا زہد بھی، واہ 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 موسیٰ کی جلالت بھی ہے عیسیٰ کا زہد بھی، واہ ہر رخ سے میرا مولا رسولوں سے بڑا ہے، واہ واہ ہر رخ سے میرا مولا رسولوں سے بڑا ہے، واہ واہ موسیٰ کی جلالت بھی ہے عیسیٰ کا زہد بھی، واہ ہر رخ سے میرا مولا رسولوں سے بڑا ہے، آیا ہے بڑی شان سے لشکر کو نگل کر، واہ آیا ہے بڑی شان سے لشکر کو نگل کر، واہ آیا ہے بڑی شان سے لشکر کو نگل کر، واہ اصغر کا تبسم ہے یا موسیٰ کا عصا ہے، واہ 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 اصغر کا واہ واہ تبسم واہ ہے یا واہ موسیٰ کا عصا ہے، واہ اصغر کا تبسم ہے یا موسیٰ کا عصا ہے، واہ واہ اللہ رے کس درجہ وفادار ہے عباس، واہ اللہ رے کس درجہ وفادار ہے عباس، واہ پیاسا ہے مگر آپ کو ٹھکرا کے چلا ہے، واہ واہ پیاسا ہے مگر آپ کو ٹھکرا کے چلا واہ ہے، واہ 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 پیاسا ہے مگر آپ کو ٹھکرا کے چلا ہے، اور مقطع بطور خاص دیکھیے گا، بسم اللہ کاشف میری بخشش کو ہے ایک مصرع ہی کافی، واہ کاشف واہ میری بخشش کو ہے ایک مصرع ہی کافی، واہ شبیر اگر کہتے یہ مداح میرا ہے، واہ 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 شبیر اگر کہتے یہ مداح میرا ہے، واہ 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 کاشف میری بخشش کو ہے ایک مصرع ہی کافی، واہ بہت بہت شکر گزار ہوں جواد الحسن صاحب، آپ کا مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور یہ مصرع بطور خاص دیکھیے گا بسم اللہ کربلا کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ محدود ہوں گے آپ حضرات، اور چاہتا ہوں کہ دعا کی شکل میں داد ضرور دیجیے گا انشاءاللہ، بسم مولا اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ عنایت ہو بسم اس اللہ سے پہلے چار مصرے مولا ابو الفضل عباس کے حوالے سے، مولا کی وصیت تھی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اللہ مولا کہہ رہے تھے کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کہ چلو میں اٹھایا دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا، چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا، ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا، اللہ ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا، کہ اس نے یہ وصیت سوچ کے کی خیمے میں نہ لے جائے لاشا، ایک پل کو کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا، ایک پل کو کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا، واہ 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 یہ وصیت سوچ کے کی خیمے میں نہ لے جائے لاشا، ایک پل کو کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا، یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے، واہ یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے، واہ دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے، واہ 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 دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے، آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، واہ دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے، واہ 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 دیدار کی واہ خاطر مجھے بیمار بنا دے، واہ 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 آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے، واہ 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 کہ حسن کی صلحوں کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، واہ حسن کی صلحوں کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، واہ کتاب زندگی پہ کربلا کا حاشیہ ہوتا، واہ 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 گر سوچو وہ جو تعویذ بازو پر بندھا تھا قاسم کے، واہ اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا، واہ 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 اگر غازی کے بازو پر بندھا ہوتا تو کیا ہوتا، واہ 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 مدینے میں اگر عباس کو تلوار مل جاتی، واہ مدینے میں اگر عباس کو تلوار مل جاتی، واہ جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا، واہ 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 جنازے پر واہ واہ کربلا واہ کا فیصلہ ہوتا کہ واہ زمین پر
ایک بھکاری بھی نہیں ملتا قیامت تک واہ اگر باغ صدق صحرا کا تم نے دے دیا ہوتا. واہ 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 زمین پر ایک واہ بھکاری واہ 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 اگر باغ صدق صحرا کا تم نے دے دیا ہوتا, واہ 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 اگر باغ صدق صحرا کا تم نے دے دیا ہوتا. واہ اور واہ. یہ کچھ مصرے بطور خاص دیکھیے گا بسم کہ اللہ. نہ تیر و تبر اور نہ تلوار سے لڑنا, واہ نہ تیر و تبر اور نہ تلوار سے لڑنا. واہ زینب نے سکھایا ہمیں کفار سے لڑنا, واہ 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 زینب نے سکھایا ہمیں کفار سے لڑنا. واہ دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے, واہ ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا, واہ واہ ہو واہ موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا. واہ واہ. بچپن میں سبق مذہب کی ماں نے یہ دیا تھا, واہ. ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا, واہ واہ واہ. ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا. کہ واہ. 1400 برس بعد بھی کہتا ہے ستمگر, واہ. 1400 برس بعد بھی کہتا ہے ستمگر, واہ. مشکل ہے بہت شے کے ادادار سے لڑنا, واہ 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 مشکل واہ. ہے بہت شے کے واہ ادادار واہ سے واہ. لڑنا. ماشاء اللہ, مولا آپ کو 1400 سلامت برس رکھیں, بعد بھی کہتا ہے ستمگر, آباد رہیں, شاد مشکل ہے رہیں, بہت. خداوند متعالی کی بہت- توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام, مختصر وقت کو آپ نے بہت اچھے انداز میں استعمال کیا. دعا گو ہوں سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام اور حق گوئی اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے رہیں. خداوند متعالی آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. دعا گو ہوں ذکر کا صدقہ جلد کربلا مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو, اور یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں, جب جب موقع ملا خدمت میں آپ کی حاضر رہیں گے اور امیدوار رہیں گے, ہم نوائی فرماتے رہیں گے. آپ بھی یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام کاشف کربلائی صاحب, مہوا گجرات انڈیا سے. خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا. خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور اسی طریقے سے محبت اور جوش ولائے اہل بیت علیہ السلام کو دنیا میں عام کرتے رہیں, اور گفتار کی تلوار سے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو نیست و نابود کرتے رہیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں. یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے زبان کا استعمال ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. اگر میں کہوں کہ میرے ذکر کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی ذات کو ہمارے ذکر کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو اپنی طہارت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں, ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو اپنی نسلی شرافت کا اظہار کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اہل بیت علیہ السلام سے اظہار عقیدت پیش کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان و منقبت خان شاہ رخ عباس خان صاحب کراچی پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور والا کو السلام علیکم اور تحفہ عالی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. سلامت رہیں, آباد رہیں. ماشاءاللہ خلوص کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی ہے. ذکر اہل بیت علیہ السلام یقیناً کربلا میں پیش کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. دعا گو ہوں جلد کربلا مولانا نصیب ہو, اور التماس کروں گا کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے گا. بسم اللہ کیجئے گا. جی حضور بسم اللہ. درود پڑھی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کلام مولا حسین علیہ السلام کی شان میں آپ کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. ہے اپنی زندگی میں روانی حسین سے, ہے اپنی زندگی میں روانی حسین سے, ہے اپنی زندگی میں روانی حسین سے, کہ لنگر لنگر حسن سے ملتا ہے, لنگر لنگر حسن سے ملتا ہے, پانی حسین سے, ہے اپنی زندگی میں روانی حسین سے. شعر اور خاص آپ نے سماعت میں نظر دیتا مالک کی بارگاہ میں کہ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں دنیا کے سب مزار, کعبہ مگر حسین کے روضے پہ ہے نثار, کہ کعبے کی دوستی ہے پرانی حسین سے,
واہ 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 ہے اپنی زندگی میں روانی حسین سے، واہ 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 اس بات کی گواہیاں دیں گے زمین فلک، اکبر کی نادانی کے صدقے میں حشر تک دین خدا نے پائی جوانی حسین سے، ہے اپنی زندگی میں روانی حسین سے، زہرا کے لال نے انہیں ایسا سبق دیا، دنیا سے ظالموں کا نشان تک مٹا دیا، ڈرتے ہیں اب ظلم کے بانی حسین سے، زندگی میں روانی حسین سے، بس کربلا نے مات دی، بے بس دکھائی دی، دستے اب کو توڑ کے خود ہر مانے، شیر خدا کے شیر سے یعنی حسین ہے اپنی زندگی میں روانی حسین سے۔ شاعر البے جناب سہیل شاہدہ کو کلام لکھا ہوا کلام ہے، مختار کی تمام ہوا دیا کہ شاہ رخ علی فاطمہ کے ذکر کے طفیل، عرش ادب چم کے ہمیں تابع کا سہیل، منت یہ میری مانے ہے مانی حسین سے، ہے اپنی زندگی روانی حسین سے، لنگر حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آپ کے پاس ابھی کچھ وقت ہے، اگر کچھ عنایت فرمانا چاہیں؟ جی بالکل میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ، عنایت۔ ایک کلام کے مولا، کیونکہ باول حوائز کی بات میں بھی ڈیوٹی دینی تو مولا عباس کی شان میں کلام آپ کے سامنے موجود ہے۔ بسم اللہ، عنایت۔ سردر باب الغوائج پر جھکانا چاہتے آسمان ہونے کا کوئی تو ٹھکانا چاہیے، پھول دنیا کے بہت کم ہے علمدار حسین، پھول دنیا کے بہت کم ہے علمدار حسین، تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے، تیرے پرچم پر کیا کوئی سمجھے گا کہ فضائل او یہاں ایک عمر کے سمجھنے کو زمانہ چاہیے، اور بلا بطور خاص اگر چلیں، اتنا تو 6 ماہ کا بچہ بتا دے گا تمہیں کس جگہ رونا کہاں پر مسکرانا چاہیے،
کہ جگہ تو نہ کہاں پر چاہتے ہو گر تمہارا گھر بھی بن جائے ارم تو بچھا کر فرش چونا کو بلانا چاہیے فرش چونا کو بلانا چاہیے سردر سرکار ابو طالب خیال میں کہ بطور خاص آپ کی سعادت دیا. بسم اللہ. وہ جو مومن تھا اسے تو نے کافر کہہ دیا, محسن اسلام کو تم نے کافر کہہ دیا, دفن ان کو کر دیا جن کو جلانا چاہیے, دفن ان کو کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. بہت مختصر وقت میں بہت پیارا کلام آپ نے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کیا. دعا گو ہوں خداوند متعال آپ کو اس ہدیے کے عوض اپنا قرب اور اہل بیت علیہ السلام کا جوار دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے. سدا اہل بیت علیہ السلام کا عشق اور مودت اور محبت اور کلام عام کرتے رہیں. خداوند متعال آپ کی نسلوں میں ذکر اور معرفت اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رکھے. سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ اس ذکر اہل بیت علیہ السلام سے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے شرف سعادت حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب نوحہ و منقبت خان شاہ رخ عباس خان صاحب کراچی پاکستان سے. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. یہ شرافت ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں اور محبت و معرفت اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے رہیں. خداوند متعال نے ہمیں سعادت عطا فرمائی کہ ہم ذکر اہل بیت علیہ السلام کربلائے معلیٰ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہم ذکر کریں نہ کریں اہل بیت علیہ السلام کا مقام بلند ہے اور ان کا ذکر کرنے والے آسمان میں موجود ہیں, زمین میں موجود ہیں. ہم اپنی شرافت کا اظہار کرتے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کر کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان علی حسنین جاوید صاحب نارووال پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تحفہ یا علی مدد مرشد. مولا علی علیہ السلام مدد. جناب علی کیسے ہیں؟ جی کرم مالک کا شکر احسان, آپ سلامت رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا پڑھنے کے لیے مالک کی بارگاہ میں. آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں ثواب میں شریک فرمایا. سدا آباد رہیں, مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں. برکت ہو آپ کے خانوادے میں ذکر اللہم آمین اللہم آمین. سلامت رہیں, آباد رہیں. عنایت کیجئے گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے. جی بسم اللہ. سب سے پہلے جو ریسنٹلی مولانا علیہ السلام کے ایام گزرے ہیں اس سلسلے میں ایک منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے, مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے, تعریف کروں تیری میں کچھ لفظ سکھا دے, تعریف کروں تیری میں
کچھ لفظ سکھا دے، احرام کو باندھے سنو آذان ولایت، احرام کو باندھے سنو آذان ولایت، کعبے کی بھی جاگیر کو خراسان بنا دے، کعبے کی بھی جاگیر کو خراسان بنا دے، مٹی سے بنا ہوں میں بدن توڑ دے میرا، مٹی سے بنا ہوں میں بدن توڑ دے میرا، بن جاؤں خاک تو کربل میں ملا دے، بن جاؤں خاک تو کربل میں ملا دے، جنت کی حسین راہوں سے ہو جاؤں میں واقف، جنت کی حسین راہوں سے ہو جاؤں واقف، ایک بار مجھے پاؤں کی نالین دکھا دے، ایک بار مجھے پاؤں کی نالین دکھا دے، مشہد کی شہنشاہ میری، اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور کلام بسم اللہ امام رضا علیہ السلام کی شان میں، بسم اللہ۔ مقدر جگایا رضا بادشاہ نے، مقدر جگایا رضا بادشاہ نے، جو مشہد بلایا رضا بادشاہ نے، مقدر جگایا، نہ جنت کی مجھ کو طلب رہ گئی ہے، نہ جنت کی مجھ کو طلب رہ گئی ہے، کہ روزہ دکھایا رضا بادشاہ نے، مقدر جگایا رضا بادشاہ نے، مقدر جگایا، ابھی تک اسی کا ہی کھاتی ہے دنیا، ابھی تک اسی کا
ہی کھاتی ہے دنیا، جو سکہ چلایا رضا بادشاہ نے، قدر جگایا رضا بادشاہ نے، ہوا مسیح جو روزے سے مجھ کو لگا یوں، ہوا مسیح جو روزے سے مجھ کو لگا یوں، گلے سے لگا رضا بادشاہ نے، مقدر جگایا رضا بادشاہ نے، مقدر جگایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے اس کلام کا آپ کو بہترین اجر اہل بیت علیہم السلام عنایت فرمائیں، اور دعا گو ہوں ذکر اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ جلد کربلا معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت شرف حاصل کرتا رہوں گا، انشاءاللہ امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ یقیناً یہ آپ کا ہی پروگرام ہے، آپ نے ہی اسے آباد کرنا ہے، ہم ایز اے سامع ایز اے خادم آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یقیناً ذاکرین اہل بیت علیہم السلام کا بہت بڑا مقام ہے، اور ذاکرین اہل بیت علیہم السلام الحمدللہ جب ڈیٹ لے لیتے ہیں وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ یقیناً آپ نے ہمارے اوپر مرحمت فرمائی، ثواب میں ہمیں شامل فرمایا، اجر آپ کا اہل بیت علیہم السلام کے پاس محفوظ ہے۔ خداوند نے متعال ذکر کا صدقہ آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام کو جاری و ساری رکھیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان علی حسن جاوید صاحب نارووال پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے والے ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے مہربان ہیں، ہمارے قدردان ہیں، اور ہم ان کے قدردان ہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر جو آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے، آپ حاضر ہوتے ہیں، یقیناً اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اور وعدہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو ڈیٹ دے دی جاتی ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ، بسم اللہ، یا آپ کسی بھی انداز میں کوئی جواب دے دیتے ہیں، ہم اسے آپ کی طرف سے وعدہ ہی شمار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈیٹ کے اندر کچھ ایسا لگے کہ آپ کی کوئی مصروفیت ہے، کہیں اور آپ نے وقت دے رکھا ہے مجلس کے لیے، ماتم کے لیے، نوحے کے لیے، یا کسی اور تقریب کے لیے، یا آپ کی کوئی ذاتی مجبوری ہے، تو آپ ہمیں بتا دیتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے پروگرام کا احترام کیا ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا پروگرام ہے، اور ہر محفل کا احترام یہ ہوتا ہے کہ اس کے وقت کی پابندی کی جائے، اس میں حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ اگر حاضر نہیں ہو سکتے تو ہمیں بتا دیں کہ ہم حاضر نہیں ہو سکتے، یعنی کچھ دیر پہلے بتائیں، یہ نہ ہو کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ بتائیں کہ پروگرام میں آج ہم حاضر نہیں ہو سکے، معذرت۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی معذرت بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں یقیناً قبول ہے کہ آپ نے اپنی اس نقص کو، یا آپ کی سے جو کوتاہی ہوئی اسے قبول کیا کہ ہم حاضر نہیں ہوئے، یقیناً یہ معذرت کا مقام بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ بہتر سمجھیں تو جس دن آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا ذکر کرنے کا وقت ہے یا باری ہے یا آپ کو دعوت ہے، اس سے پہلے آپ اگر ہمیں بتا دیں تو ہمارے لیے یہ اچھائی ہو جاتی ہے کہ ہم وقت پر دوستوں کو دعوت دے دیتے ہیں، آپ کی جگہ ریپلیس ایک تو کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، یا کوئی آپ کے ہاں کوئی خوشی کی تقریب آ گئی ہے، کہیں اور آپ کو دعوت ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ ہمیں پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمارے دوستان جو محرم تک ہمارے پاس ڈیٹس پہنچ چکی ہیں، محرم سفر تک پہنچ چکی ہیں، اور کافی سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی من پسند ڈیٹس آگے کر کے لیے ہیں محرم سفر کے بعد، تو وہ بھی شامل حال ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ ہمیں بتا دیں گے تو اس کا نتیجہ اور یہ ہوگا کہ وہ دوستان جن کی ڈیٹس بہت دور ہیں، ابھی تک کافی سارے ایسے میسیجز میرے پاس موجود ہیں جن کے لیے میں ڈیٹس ابھی تک متعین نہیں کر سکا ہوں، اور یقیناً آپ لوگ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جب انتظار ہو ذکر کرنے کا تو کیسا سخت ہوتا ہے انتظار کا لمحہ۔ تو بہرحال آپ مہربانی فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے انفارم کر دیتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ یوٹیوب کے اوپر انصاری آپاتی صاحب نے لکھا، یا حسین غریب، مولا آپ کی اس
मौला आपके इस जुमले को कबूल फरमाएं और आपके लिए बेहतरीन पादाश करार दें इस जुमले के एवज़ में। और जो हमारे साथ दोस्तान फ़ेसबुक के ऊपर शरीक थे, अगर उनके मैसेजेस हैं तो मैं वो भी पढ़ देता हूँ। यकीनन उनका हक़ बनता है कि उनके मैसेजेस भी पढ़े जाएँ, क्योंकि रोज़ाना काफ़ी मसरूफ़ियत ऐसी बन जाती है कि मैं मैसेजेस नहीं पढ़ सकता, तो दोस्तान के हक़ कहीं रह ना जाए, इस एतबार से मैं मैसेज तलाश कर रहा हूँ। थोड़ा सा नेट की स्पीड कम है मेरे यहाँ। बहरहाल चैनल के अंदर जो आप लोग कॉल करते हैं उसकी नेट की स्पीड हाई होती है। और दूसरी नेट की बात पे ये बात याद आई जहन के अंदर, कोशिश किया करें कि आप ऐसी जगह पर रहा करें जहाँ पर आपका नेट हाई हुआ करे, ताकि आपकी प्यारी सी आवाज़, आपकी प्यारी सी काविश अच्छे अंदाज में सामीन तक पहुँच सके। हबीब हुसैन साहब ने ये इमोजीज़ बनाकर भेजी हैं, ताली बजाते हुए, और ये दिल से बन रहे हैं और कुछ इजहार मोहब्बत। मौला आपके इन इमोजीज़ के अंदर जो आपने पिनहान मोहब्बत का इजहार किया है अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ और आपकी दुआएँ कबूल फरमाएँ। सकीना अली साहिबा ने सलाम या मौला लिख कर भेजा, मौला आपका सलाम कबूल फरमाए। लब्बैक या इमाम लिख कर भेजा, मौला आपके तलबिये को यौम 10 मुहर्रम 61 हिजरी की पुकार पर लब्बैक में शुमार फरमाए। और इल्तमास दुआ प्लीज़ लिखा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ, जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो, मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएँ। अली रज़ा साहब ने दिल की इमोजी बनाकर भेजी है, मौला अपनी जनाब में आपके दिल की ये मोहब्बत को कबूल फरमाएँ और आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएँ। और शुमाइला ज़ैदी साहब ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम लिख कर भेजा, मौला आपके दुरूद को कबूल फरमाएँ और दुरूद का सदका आप पर लाखों बेहद व बेहिसाब रहमतें नाजिल हों। और सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने इल्तमास दुआ लिख कर भेजा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं और आपकी परेशानियां दूर फरमाएं। फ़रदीन जाफ़र बेग साहिबा ने ये दिल की इमोजी बनाकर भेजी है, मौला आपकी अब ये फ़रदीन जाफ़र बेग साहब, मैं फ़रदीन से पहचान नहीं सका, बहरहाल जो भी साहब हैं या साहिबाएँ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं और आपकी परेशानियां दूर फरमाएं। और सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम लिख कर भेजा, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएं। तो सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लब्बैक या करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिख कर भेजा, मौला आपके इस लब्बैक को 10 मुहर्रम 61 हिजरी की पुकार पर लब्बैक में शुमार फरमाएँ। और सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने इल्तमास दुआ सेहत सकून वाली ज़िंदगी हो, मौला आप पर रहमतें बरकतें और आपकी दुआओं में कबूलियत अता फरमाएँ। और फिर लिखा, करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम सब को जल्द करबला बुलाएं, अल्लाहुम्मा आमीन बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम। और फिर लिखा, सलाम या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदद फरमाएं, जल्द बुलाएं, अल्लाहुम्मा आमीन बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर लिखा, अली हुसैन जावेद भाई सलामत रहो, मौला ज़िक्र को कबूल फरमाएं, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएं। ये जावेद यहाँ पर 2 मौजूद हैं, एक जावेद साहब नारोवाल से पढ़ रहे थे, एक मैं बंदा गरीब हूँ आपके हुजूर, मौला आपकी दुआएँ आपके हक़ में भी कबूल फरमाएँ। और फिर लिखा, अली हुसैन जावेद भाई सलामत रहो, मौला ज़िक्र कबूल फरमाएँ। फिर लिखा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा कलाम पेश किया, मौला कबूल फरमाएँ, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएँ। फिर लिखा, या बाबुल हवाइज गाज़ी, मौला आपको वास्ता जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का मेरी शाम की हाज़िरी लिख दें, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएँ। फिर लिखा, या गाज़ी मौला आपको प्यारे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता 40 की इज़्न ज़ियारत अता फरमाएँ, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएँ। फिर भी लिखा, या बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम हमारी फ़रियाद सुन लें, जल्द उस वबा का ख़ात्मा हो जाए, रास्ते खुल जाएं और आप मदद फरमाएं, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएं, इलाही आमीन। टीवी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 की टीम को जज़ाए खैर अता फरमाएं। डेली हम रूहानी टूर पर करबला हाजिर होते हैं, रूहानी तौर पर मौला आपको ज़ाहिरी तौर पर भी हाजिरी का शरफ़ अता फरमाएं। वो दोस्तान जो 2 मैसेजेस बाद में लिखेंगे या जो लिख रहे हैं कुछ देर तक पहुंचेंगे हम तक, मौला आप सब की दुआएं कबूल फरमाएं। आप सब के लिए खुलूस से दुआ है। और करबला मौला की गर्मी की हालत के अंदर यकीनन 40, और ये अभी तो अरफा करीब करीब ही है, अरफा भी गर्मी के मौसम में ही होगा और 18 ज़िलहज भी गर्मी के मौसम में ही होगा, 10 मुहर्रम भी तकरीबन बहुत ही गर्मी की कैफियत में आएगा। यकीनन यादें 61 हिजरी ताज़ा हो जाएगी। खुदावंद मुताल जहाँ जहाँ पर आप आबाद हैं, हर लम्हा, हर लहज़ा, हर घड़ी, हर लफ्ज़, हर बात, हर फ़िक्र के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आपके ऊपर जारी और सारी करें और सदा आप ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हासिल करते रहें। आए हकीकत मार्फत हुज्जत खुदा का इंतज़ार है, आइए मिलकर दुआ करें, सब मिलकर कहें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।